حضرت علی علیہ السلام اور جاگیریں اور خیر آباد زمینوں کی آباد کاری۔ کتاب اسوہ رسول حصہ چہارم میں ہے کہ ملک عرب کا اکثر حصہ ریگستان، پتھریلا اور بنجر تھا، اور جو قابل کاشت زمینیں تھیں ان پر بیرونی قومیں قابض تھیں۔ بقیہ زمینیں غیر آباد تھیں۔ مدینہ اور طائف میں البتہ کاشتکاری ہوا کرتی تھی، باقی اہل عرب تجارت یا لوٹ مار پر زندگی بسر کرتے تھے۔ عربوں کی بے ترتیب زندگی کا راز یہی تھا کہ وہ مستقل پیشہ ور نہ تھے، اس لیے قیام امن کے لیے بھی ضروری تھا کہ زمین کا نئے سرے سے بندوبست کیا جائے۔ حجاز و یمن میں انخلا کے سبب یوں بھی بہت سی زمینیں خالی ہو گئی تھیں جن کا انتظام ضروری تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عام طور پر صحابہ کو اس کی ترغیب دی۔ حکم ہوا کہ جس شخص نے غیر آباد زمینوں کو آباد کیا وہ اس کی ملکیت ہے، جس شخص نے کسی زمین کو گھیر لیا وہ اس کی ملکیت ہے۔ ترغیب عام کے ساتھ ساتھ خاص انتظام بھی فرمائے۔ بنو نذیر اور قریظہ کے نخلستان اور کھیت خاص بارگاہ نبوت کی ملک قرار پائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے ان کھیتوں کو مہاجرین اور بعض انصار میں تقسیم فرما دیا۔ اسی طرح غیر آباد زمینیں آباد کرنے کے لیے صحابہ کو عطا فرمائیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس جتنے بنجر علاقے آئے انہوں نے مفاد عامہ کی خاطر محنت کی۔ آپ علیہ السلام خود زمین جوتتے، نالیاں تیار کرتے اور پانی کو کھیت کے آخری سرے تک پہنچانے کا انتظام کرتے۔ کھیتی باڑی کے ساتھ باغ لگانے کا بھی آپ علیہ السلام کا اپنا انداز تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آج کا طریقہ کاشتکاری و باغبانی حضرت علی علیہ السلام ہی کا ایجاد کرتا ہے۔ گٹلیوں سے نخلستان سجا دیا۔ تاریخ میں ہے کہ ایک بار حضرت علی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور حسب معمول اس صحرا کی طرف روانہ ہوئے جہاں آپ علیہ السلام کام کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام اپنے ساتھ وزن بھی لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، یا علی، آپ اپنے ہمراہ کیا لے جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ کھجور کے درخت انشاءاللہ۔ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا، لیکن اس کی حیرت اس وقت دور ہوئی جب کچھ عرصے بعد اس نے اور دوسروں نے دیکھا کہ کھجور کی وہ ساری گٹلیاں جو اس دن بوری میں حضرت علی علیہ السلام لے جا رہے تھے، ان میں سے ہر ایک تناور درخت بن کر نخلستان کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور ہر گٹلی سرسبز کھجور کے درخت میں بدل گئی۔ حضرت علی علیہ السلام اور چھوٹی چھوٹی نہریں کھودنا۔ عرب جیسی تپتی اور سوکھی زمین میں نہریں بنانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفال میں سے ایک زمین کو حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کیا، اور امام نے وہاں نہر کھودی جس کا پانی اونٹ کی گردن کی طرح فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے نہر جاری کرنے کے بعد فرمایا، یہ نہر خانہ کعبہ کے زائرین اور جو لوگ یہاں سے گزریں گے ان کے لیے وقف ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کا پانی بیچے، اور میرے بچے اسے میراث میں نہیں لیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعض ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مکہ اور کوفہ کے راستوں میں بہت سے کنویں کھود کر انہیں وقف کر دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام اور زرعی سائنس۔ تقریباً تمام مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جسے حضرت علی علیہ السلام نے امت کو درست راہ دکھانے کے لیے نہ کیا ہو۔ انہی اہم امور میں سے ایک زرعی سائنس ہے جس کے بانی اور موجد امیر المومنین علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ خطہ عرب کی اس جدید زرعی سائنس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ منورہ کے آس پاس میلوں تک جتنی زمینیں پڑی تھیں وہ سب پتھریلی تھیں۔ صبح ہوتی حضرت علی علیہ السلام اپنے دونوں فرزندوں حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر جاتے اور بڑی بڑی چٹانیں کاٹ کر دن بھر کام کرتے۔ 25 سال میں کئی ہزار مربع زمین علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے فرزندوں نے اس قابل بنائی کہ وہاں گندم اور جو کی فصل اگنے لگی اور ہر قسم کا پھل پکنے لگا۔ اس عرصے میں حضرت علی علیہ السلام نے 12 چشمے اور 24 کنویں کھودے۔ اس مقام کا نام آج یمبو ہے۔ جو لوگ مدینہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یمبو آج ایک شہر ہے۔ اب بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ بیر علی کی زیارت کرتے ہیں، یعنی علی علیہ السلام کے وہ کنویں جو آپ علیہ السلام نے خود کھودے تھے۔ آپ علیہ السلام نے چشمے اور کنویں کھودنے کے علاوہ زرعی سائنس میں پیش قدمی کرتے ہوئے
کھیتوں میں دور دراز تک پانی پہنچانے کے لیے نالوں اور نالیوں کا ایسا نظام وضع کیا کہ مدینے کی بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، اور مدینے سے 30 میل دور انہی کھیتوں اور باغوں کے درمیان حضرت علی علیہ السلام نے ایک مکان تعمیر کروایا جو آج بھی علی کا فارم کہلاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور مساجد کی تعمیر۔ مسجدوں کی تعمیر اور تاسیس کرنا خدا اور آخرت پر ایمان رکھنے کی علامت ہے، اور امام علی علیہ السلام نے بہت سی مسجدیں بھی بنائی تھیں، جن میں سے کچھ مسجدوں کا نام تاریخ نے درج کیا ہے، اور وہ یہ ہیں: مدینے میں مسجد الفتح، قبر جناب حمزہ کے پاس ایک مسجد، مسجد کوفہ، مسجد میقات جسے مسجد آبار علی بھی کہا جاتا ہے، اور بصرہ میں مسجدیں۔